اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81۔ وائز اور جب اخذ اللہ لیا اللہ نے میثاق النبیین پختہ عہد نبیوں سے، لما البتہ جو آتیتکم دوں میں تمہیں، من کتاب و حکمت کتاب میں سے اور حکمت میں سے، ثم پھر جاءکم آ جائے تمہارے پاس، رسول مصدق لما ایک رسول تصدیق کرنے والا اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، لتؤمنن البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے، بھی اس پر، ولتنصرنہ اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی۔ کالا فرمایا، اقررتم کیا اقرار کیا تم نے، واخذتم اور لیا تم نے، علی ذالکم اس پر، اسری میرا عہد۔ قالوا انہوں نے کہا، اقررنا اقرار کیا ہم نے۔ کالا فرمایا، فاشہدوا پس گواہ رہو، وانا اور میں ہوں، معکم تمہارے ساتھ، من الشاہدین گواہوں میں سے۔ اللہ نے تمام نبیوں سے پکا وعدہ لیا کہ جو بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے دوں، پھر تمہارے پاس رسول آ جائے، وہ اس چیز کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس کو مانو گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ کہا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور تم نے اس پر میرا وعدہ لیا، میرا عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا، جی ہاں ہم نے اقرار کیا۔ کہا پس گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے عہد لیے ہیں۔ ایک عہد، عہد الست، جو تمام بنی نوع انسان سے لیا گیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا، الست بربکم، قالوا سب نے کہا، بلا جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ دوسرا عہد اہل کتاب سے لیا گیا کہ تم ضرور اس کو ٹھیک ٹھیک بیان کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں۔ تیسرا عہد انبیاء سے لیا گیا جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ یہ عہد کب لیا گیا؟ اس کے بارے میں 2 رائے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ عہد بھی عالم ارواح میں لیا گیا تھا، جب سب نبیوں کو اللہ نے پیدا کیا تو ان سے عہد لیا۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں بذریعہ وحی لیا گیا، جو پیغمبر آتا رہا اس سے بذریعہ وحی اللہ نے عہد لیا۔ یہ عہد کس کے بارے میں لیا گیا تھا؟ اس کے بھی 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ لیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہر نبی سے عہد لیا گیا کہ تم اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا، اور سب نے اس کا اقرار بھی کیا۔ دوسرا معنی یہ کہ ہر رسول سے دوسرے تمام رسولوں کو ماننے کا عہد لیا گیا، یعنی ہر رسول باقی تمام رسولوں کو بھی مانے گا، جیسے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم سب رسولوں کو مانیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی مبعوث کیے گئے تھے اور سچے تھے۔ اسی طرح جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی امتوں سے عہد لیا گیا کہ وہ سارے پیغمبروں کو مانیں۔ اس طرح یہود اور نصارہ کے لیے کوئی جواز باقی نہیں رہتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانیں، جبکہ آپ ان کے سامنے نبوت کا دعویٰ فرما رہے تھے۔ ہر نبی اور اس کی امت آنے والے نبی کو مانے گی بھی اور اس کی مدد بھی کرے گی۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو ہر دوسرے آنے والے پیغمبر پر ایمان لانے کی تعلیم دی۔ اللہ نے نبیوں سے عہد لیا اور نبیوں نے آگے پھر اپنی قوموں سے عہد لیا۔ اس عہد و پیمان کی روشنی میں بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ سب اس بات کے پابند ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ حسد، ضد اور بغض میں وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گئے۔